چوتھی عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں دیکھا، جس پر عذاب ہو رہا تھا، وہ عورت استہزاء کے گناہ میں ملوث تھی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں پیر پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عورت کو جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھا، اس کے دونوں پیر سینے سے باندھے گئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پیشانی پر باندھے ہوئے تھے۔ اب غور کیجیے اور اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے تصور میں لے جائیں کہ اگر ایسے شخص یا ایسی عورت کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں اس کے وہ سینے کے ساتھ اور ہاتھ جو ہیں وہ پیشانی کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا کہ جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، لاپرواہی بلکہ استہزاء کا معاملہ کرتی تھی، مذاق اڑاتی تھی، تمسخر اڑاتی تھی، ٹھٹھا کرتی اور اتنے گناہ عظیم کو وہ ہلکا جانتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیا جائے، اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم از کم استنجا کر کے وضو کر لیں اور ہاتھ دھو کر سو جائیں، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر جماعت میں اتنی دیر پہلے غسل کر لیں کہ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر با جماعت ادا ہو جائے، اور اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ یہ آخری درجہ ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش ہرگز نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے عذاب اور وبال کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے ناجائز اور حرام ہے۔ اور تو اور آج ہمارے معاشرے میں یہ اس قدر عام برائی ہو چکی ہے کہ غسل جنابت تو بہت دور کی بات، کسی کو غسل کے فرائض کے بارے میں بھی آگے ہی نہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آج ہمارے ہاں تو اس قدر منحوس فیشن چل پڑا ہے کہ جس کی وجہ سے عموماً صبح سویرے اٹھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، رات کو اتنی دیر جاگنا جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے، جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ پھر اگر جنابت کی حالت ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہونا اور بھی یقینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور جنابت کی حالت میں اسی طرح ساری رات گزارنا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے، باعث عذاب ہے۔ لہذا اس گناہ عظیم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور جلد از جلد غسل کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اسی طرح عورتیں ماہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جو ہی طہارت ہو جائے اور پاکی کی علامات ظاہر ہو جائیں اسی وقت اگر نماز کا وقت ہے تو پاک صاف غسل کر کے نماز ادا کی جائے۔ یعنی اللہ اکبر کہنے کا بھی وقت اگر مل گیا تو اس وقت نماز فرض ہو جائے گی، اسی لیے اسی وقت حکم پر یہ ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھے،
اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو پھر بطریق اولا نماز فرض ہو جائے گی۔ مثلا نماز کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے اور پاکی کی علامات موجود ہیں تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھے۔ لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لاپرواہی میں گزار دیتی ہیں اور 2 3 4 دن گزار دیتی ہیں مگر پاک صاف نہیں ہوتی کہ نماز سے جان چھوٹی رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد فوت ہو گئی تو ساری رات بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں گزار دیں گی، حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے۔ اسی لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ حضرات، صحابیات کی طرف تھوڑا سا متوجہ کرتا ہوں، غور کیجئے کہ صحابیات کا آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ طہارت ختم ہو چکی اور نماز فرض ہو چکی، اور پھر یعنی طہارت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ پاک صاف ہونے کو بالکل تیار ہے اور نماز کہیں ان کی رہ نہ جائے، تو اس معاملے میں وہ اس قدر بے چین ہوا کرتی تھی کہ راتوں کو چراغ جلا کے دیکھا کرتی تھی کہ کہیں ہماری طہارت ہو چکی ہو تو ہم نماز ادا کر لیں۔ صرف آج تو یہ حالت ہے کہ ہمیں تو صرف بٹن دبانے کی ضرورت ہے اور پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، مگر افسوس کہ ہماری کئی نمازیں ہم لوگ جان بوجھ کر ضائع کر دیتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتے کہ ہم لوگ پاک صاف ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، لہذا جنابت اور ماہواری کے معاملے میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنی چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ جیسے ہی طہارت ہو جائے تو فوراً نماز ادا کی جائے اور عام حالت میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس عذاب کی تیسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز کا استہزاء اور مذاق اڑاتی ہیں، نماز کو معمولی سمجھ کر اس سے لاپرواہی برتتی ہیں۔ اس معاملے میں ہمارے مرد بھی پیچھے نہیں، وہ بھی عورتوں کے ساتھ اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں۔ چنانچہ جتنے نوجوان ہیں عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، نہ لڑکیوں کا اور نہ لڑکوں میں۔ اس طرح آزاد منش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اور اگر ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں اور یہ کوئی اتنا بڑا ضروری کام ہی نہیں۔ حالانکہ شادی یا غمی کسی بھی موقع پر نماز چھوڑنا ہرگز جائز نہیں بلکہ گناہ عظیم ہے۔ آج کل کی تقریبات میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی طرح لڑکوں اور لڑکیوں، مردوں اور عورتوں کی نمازیں برباد ہوتی ہی چلی جاتی ہیں، اور وقت کا تعین بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ نمازیں 2 یا 3 نمازیں بیچ میں آ جاتی ہیں جس سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں اور نماز ادا نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں آج یہ ناسور کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، جسے دیکھیں ہر دوسرا شخص اپنی نمازوں کو اس طرح سے ضائع کرتا ہے کہ تصور کرتے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نمازی بنائے اور بعد جماعت نماز ادا کرنے والا نمازی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔